اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج تفسیر کے لیکچر میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 یعنی 35 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 3 وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حسب معمول پہلے لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اس کے بعد تفسیر، اور اگر کچھ علمی نکات ہوئے تو انشاءاللہ مختصراً وہ بھی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، دیکھا نہیں، ترى آسان ہے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم. حاج اصل میں تھا حاجج، ضارب یضارب مضاربتاً، تو اسی طرح حاجج یحاجج محاججتاً، حجت بازی کرنا، بحث کرنا کسی سے. کہ آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے بحث کی ابراہیم سے، فی ربی ہی، اپنے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، ان اصل میں تھا لی، ان لی کا معنی لیے، اس لیے کہ آتاہ اللہ، اللہ نے اس کو عطا کیا تھا. آتا یوتی ایتا ان دینا. آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو عطا کی تھی بادشاہت. اذ قال، جب کہا ابراہیم نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے. قال، تو وہ شخص کہنے لگا، انا احیی، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس، لاتے ہیں سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، عطا یاتی اتیانن کا معنی آنا، جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. جیسے ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو لے جانا بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ذہب بھی، اسے لے گیا. فأتی بہا، تو لے آ سورج کو، من المغرب، مغرب سے. فبوہتا، فا کا معنی تو بوہتا فعل مجہول ہے، بوہتا مبہوت ہو جانا، گمسم ہو جانا، لاجواب ہو جانا. فبوہتا، لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، الذی وہ شخص، کفر جس نے کفر کیا تھا. واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں. او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی سے. اس شخص کی طرح کا مطلب یہ کہ پہلے آیا نا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کی طرف جو اس نے ابراہیم سے حجت بازی کی. تو اب اسی پر یہ عطف ہو رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، الذی مر علی، اس شخص کی مثال دیکھی، کالذی، کاف کا معنی ہے مثل، اس شخص کی مثال دیکھی، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی پڑی ہوئی تھی، اوندھی. خاویۃ کا معنی ہوتا ہے اوندھا پڑا ہونا، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل. عرش کہتے ہیں چھت کو، عروش جماتی ہے اس کی، عریش، عریش. قال انا، تو وہ کہنے لگا، جو گزر رہا تھا نا وہاں سے، وہ کہنے لگا، انا یحیی، کہاں سے زندہ کرے گا، ہذہ، اس بستی کو، اللہ. انا یحیی ہذہ اللہ، اللہ فاعل ہے یحیی کا. اللہ اس بستی کو کہاں سے زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس بستی کے مرنے کے بعد. فاماتہ، اماتا یمیتو کا معنی موت دینا. اماتہ اللہ، اللہ نے اس شخص کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، 100 کا معنی 100 عام، سال کو. ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. قال، اللہ نے پوچھا، کم لبثت، تو کتنے سال رہا ہے. لبث یلبث کا معنی ہوتا ہے رہنا کہیں، لبس. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. حضرت نوح قوم میں رہے، لبث یعنی قوم میں رہے، 1000 سنۃ 1000 سال سوائے 50 کے.
کم لبثت آپ کتنے سال رہے؟ قال لبثت یومن، وہ کہنے لگے میں رہا ہوں ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا بھی بعض حصہ، کچھ ٹائم۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت، بلکہ آپ تو رہے ہیں 100 عام، 100 سال۔ فانظر الی طعامک، انظر دیکھیے نظر سے، الف سائلنٹ ہو گیا، فانظر الی طعامک، آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، تسنہ یتسنہ باب تفاعل سے اس کا معنی خراب ہونا، لم یتسنہ، یہ پانی بھی خراب اور کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور آپ دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، حمار گدھے کو کہتے ہیں عربی میں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا، لِنَجْعَلَكَ، کہ ہم بنا دیں، نجعل جعل سے بنا دیں، کا آپ کو، آیَةً للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ وانظر الی العظام، اور آپ دیکھیے عظام، ہڈیوں کی طرف، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظام اس کی جمع، یعنی گدھے کی ہڈیاں۔ کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو زندہ کریں گے، انشز ینشز، کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، ثم نکسوها، پھر ہم ان کو پہنائیں گے، کسا یکسو کا معنی پہنانا، کسا عربی میں چادر کو کہتے ہیں، ثم نکسوها، پھر ہم ان کو پہنا دیں گے، لحمن، گوشت۔ فلما تبین له، پس جب واضح ہو گیا ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بھی تھے یہاں پہ، ان کے لیے جب واضح ہو گیا، یعنی یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں، انہوں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، قالا، تو کہنے لگے، اعلم، میں یقین کرتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، ربی، اے میرے رب، اصل میں تھا ربی، یا حذف ہوا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک زیر لگا دیا بس، اے میرے رب، ارینی، اری، یہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، اری اصل میں تھا اکرم، ارئی، تو پھر یہ حمزہ اور یا ہے نا، تو حروف علت ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، تو ارئی کو پڑھا جاتا ہے اری، بس اصل میں آرڈر کا صیغہ تھا اکرم، اکرام کرو، تو اری دکھاؤ، ارآیا یرئیو ارآین کی طرح ہوگا، ارینی، مجھے بتائیں، مجھے دکھائیں، کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے، قال بلا، ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل، اطمینان سے نکلا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخذ، پس آپ پکڑ لیں، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، اربع 4 من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو لے لیں، فصرہن، صار یسورو کا معنی ہوتا ہے سر، آرڈر کا صیغہ ہے، یسورو سے بن جائے گا، جیسے تنصرو سے انصر، تو تسورو سے اسور، لیکن پڑھا جاتا ہے سر، کیونکہ واو آ رہا ہے نا، وہ حذف ہو جاتی ہے۔ فصرہن، ان پرندوں کو مائل کریں، الیکا، اپنی طرف، یعنی کسی مخصوص آواز کے ذریعے پرندوں کو مائل کرنا، کہتے ہیں نا مخصوص آواز پر اس کو سیٹ کر دینا پرندے کو۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر آپ رکھ دیں ہر پہاڑ پر، ہر ایک پہاڑ پر، کل جبل، منہن، ان جز میں سے، یعنی ان پرندوں میں سے، جزءاً، ایک حصہ، یعنی پرندوں کو ذبح کر کے، ان پرندوں کا ایک حصہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک حصہ یہ آپ رکھ دیں پہاڑوں پر، ثم ادعوہن، پھر آپ ادعو، اصل میں تھا ادعو، آپ پکاریے، الف کو سائلنٹ کر دیا، ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو آپ پکاریے، یأتینک، عطا، یاتی کا معنی آنا، یاتی یاتیانی، یاتونا، تأتی تأتیانی، یأتینا، تو وہ پرندے، یہ کیونکہ مؤنث ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ آئیں گے کا آپ کی طرف، سعین، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور آپ یقین کر لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تھی اپنے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا کوئی خدا سرے سے ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے، تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ایک رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھلا اس شخص کی طرف دیکھا آپ نے، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ ایک واقعے کا یہ انداز کلام ہوتا ہے اس وقت جب کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ نے اس شخص کے آپ کو اس کا پتہ ہے کہ ابراہیم سے جس نے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں، کیوں حجت بازی کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بادشاہت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو لوگ اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں بجائے قریب آنے کے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے بادشاہت دی ہے تو اللہ ہی کو بھول گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت بازی کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ میں نہیں مانتا خدا کو۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ بیہودہ سوال کرتے ہیں نا رب دکھاؤ ہے کہاں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اس کے تصرفات تم کائنات میں دیکھ رہے ہو، بے جان میں جان ڈال رہا ہے اور جاندار سے روح کو نکال کے اس کو موت دے رہا ہے، تو یہ سارے تصرفات کرنے والی ذات جو ہے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ پاگل آدمی کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب روایات میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے، تو اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو رہا کر دو، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پھانسی کا تو اس کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ زندہ رہنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، وہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بیہودہ قسم کا ایک جواب دیا اس نے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ گردنیں اڑا کے موت دیتا ہے، مطلب یہ کہ روح قبض کر کے موت دیتا ہے، اور بے جان چیزوں میں جان ڈال کے، روح ڈال کے اللہ ان کو حیات دیتا ہے۔ تو روح نکالنا اور روح ڈالنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں کسی کی گردن اڑا دینا، کسی کو زہر دے دینا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم کی مراد ہی نہیں تھی، لیکن وہ گھنا بن کے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا سوال سمجھا ہی نہیں ہے، تو ایسے بیہودہ اعتراض کر کے ان کے سوال کو ٹال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا جو اہل محفل ہیں ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب کا رخ بدلا اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھا اتنا ہی تو طاقتور ہے، اتنا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ایک دم مبہوت ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ مشرق سے لاتا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب سے لا کے دکھاؤں، تو آپ اللہ سے کہیں وہ مغرب سے لا کے دکھا دے۔ یہ جواب وہ دے سکتا تھا، اگرچہ یہ بھی بیہودہ جواب ہوتا، لیکن وہ کیوں نہیں دیا اس نے یہ جواب؟ اس لیے کہ وہ اس کلام میں نا جو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں، اس میں وہ اپنی طاقت اور قدرت بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتراض کرنے سے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ بتانے سے کہ اللہ مشرق اور مغرب سے اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ مشرق سے سورج لانا میرے بس میں نہیں ہے، چلو موت اور زندگی ظاہری لحاظ سے میرے ہاتھ میں ہے، کہ کسی کو مرنا تھا تو میں نے اس کو رہا کر دیا، اور کسی نے زندہ رہنا تھا تو اس کی گردن اڑا دی، یہ ظاہری لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں یہ تو میرے بس میں ہے، لیکن مشرق سے سورج کو نکالنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو یہ کوئی اور ہی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے وہ لاجواب ہو گیا کہ گویا اس میں اس نے اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا کہ میں عاجز ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں بہرحال خدا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے، شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، تو اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ
ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ سورج مشرق سے مغرب سے اس دفعہ نکال کے دکھا دے، تو پھر میری جو حکومت ہے اور وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، میرے درباریوں میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، چاہے اس میں اس کو شرمندگی، فبوہتا کا معنی ہے کہ بالکل ہی مبہوت نہیں ہو جاتے، حیران کہ اب میں کیا جواب دوں، تو یعنی رسوا ہو گیا وہ۔ تو اس نے یہ چھوٹی رسوائی کو غنیمت سمجھا کہ اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دلائل میں مجھ پہ غالب آ جائیں اور یہ سارے درباری میرے جتنے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، تو اسی رسوائی میں اور اسی خاموشی میں عافیت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، جو کافر تھا وہ کم بخت مبہوت ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ظالم کا لفظ میں نے اس لیے بڑھایا کہ الف لام ہے ظالم پر، مخصوص ظالم، یعنی ایسے جو بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور حق کے متلاشی نہ ہو، بس بحث مباحثہ کر کے بات کو بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، اللہ فرماتے ہیں اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کی مثال، کاف جو ہے یہاں مثال کے معنی میں ہے، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے نا، تو مثال میں بھی ایک قسم کی تشبیہ ہوتی ہے کہ اس جیسا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کی طرف دیکھا، یعنی جو شخص ہے اس کی مثال یہ ہے جو سامنے ہے، تو کیا اس کی طرف آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو پتہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا۔ یہ کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ چونکہ پیغمبر تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن انسان کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے عقل سے بہت ہی بالا تر، کیونکہ اتنے یعنی بستیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل ہی تباہ ہو گئی، تو یہ سارے انسان زندہ ہوں گے۔ ایک گویا وسوسے کے درجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی بستیوں، وہ جو ہے نا چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ اللہ اس بستی کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا۔ شک پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب شک پیدا ہو جائے وہ تو کفر ہے نا، انسان غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سالوں کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کتنے سال زندہ رہے، کتنے سال سوتے رہے ہیں۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا، کہا میں یہاں رہا ہوں، یعنی اس بستی میں ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال رہے ہیں یہاں پر۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیں، 100 سال میں ذرا بھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن گدھا جو تھا وہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی تھیں۔ تو گدھے کی طرف دیکھیے، وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں چاہتا ہوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنا دوں، یعنی آپ لوگوں میں جا کے یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ مجھ پر گزرا ہے تو لوگوں کو اور اطمینان ہوگا۔ وہ کیسے؟ وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیں، کیف ننشزها، کیسے میں ان ہڈیوں کو ابھی زندہ کروں گا، ثم نکسوها لحما، پھر میں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے سامنے۔ فلما تبین لہ، بس جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ شک اور وسوسہ بھی دور ہو گیا۔ قال اعلم، کہنے لگے میں 100% یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سب چیزوں کی پر اس کو قدرت ہے۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کبھی کبھار کرتے ہیں، آج بھی ہو جاتے ہیں واقعات، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے،
ولی اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, اس میں اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے رہتے ہیں. میں نے خود بذات خود شہداء کے خون میں خوشبو سونگھی ہے, کئی ہفتے ان کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی. بہت واقعات اس طرح سامنے بھی آئے, خود ہم نے بھی دیکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں. تو اللہ سب کو نہیں دکھاتے, کسی مخصوص بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو ان کی باتوں پر یقین آ جائے. اور وہ خود جب اپنا مشاہدہ بتائیں گے تو لوگوں کو اور اطمینان آ جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ ان کو یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا. تو جو نیک لوگ ہیں نا, ان کے دل میں اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, شک پیدا ہو جانا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ تو کفر ہے, اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شک نہیں ہے, شک اور وسوسے میں فرق ہے. وسوسہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو, بھائی ایسے ہی شیطان آ کے نا کچوکے لگا رہا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے, اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں. پریشان ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ مومن ہیں, آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شبہ نہیں ہے, ورنہ پریشان نہ ہوتے آپ خوش ہوتے. تو پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں, تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے ایمان پہ ڈاکہ کیوں ڈل رہا ہے, اس لیے کہ آپ مومن ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وسوسے کو عین ایمان قرار دیا ایک روایت میں, کہ جس کے دل میں وسوسہ آئے نا اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو یہ عین ایمان ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں. تو اس لیے وسوسوں کو زیادہ مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر, لیکن بعض دفعہ اللہ ان وسوسوں کو دور کرنے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے جیسے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا, ان کو خیال ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ بستی, یہ اتنی پرانی بستی کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں. ان کو موت دے دی اللہ نے. اصحاب کہف کو تو اللہ نے موت نہیں دی تھی, سلایا تھا. 100 سال 300 سال تک ان کو اللہ نے موت دے دی. ثم بعثہ, پھر دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کتنے سال آپ مرے رہے ہیں, موت کی حالت میں رہے ہیں. فرمایا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم دن. تو اللہ نے فرمایا نہیں آپ 100 سال تک موت ہوئی ہے آپ کو. اب یہاں بہت ہی اللہ نے اپنی قدرت کے جتنے بھی عجوبے تھے نا سب دکھائے. گدھا جو تھا 100 سال میں برباد ہو گیا تھا, کھانا جو تھا وہ 100 سال میں بھی ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا. تو اللہ نے اپنی قدرت میں یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو کروڑوں سال بھی کسی چیز پہ گزر جائیں, اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہونے دوں, وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. میں چاہوں تو اس چیز کو خراب کر دوں, جیسے کہ گدھا تھا اس کا تو کیڑے کھا گئے اس کی لاش کو, سب ختم ہو گیا وہ. اور میں چاہوں تو 100 سال میں جب ایک چیز بالکل مر کے ختم ہو کے مٹی ہو گئی اس کو دوبارہ ریورس کر کے اسی حالت پہ بھی لا سکتا ہوں میں. اور میں چاہوں تو آپ کو 100 سال میں دوبارہ زندہ کروں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے, یعنی آپ میں جو 100 سال گزرے وہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ گزرے کتنے سال ہیں. تو یہ ساری اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں, یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے, اس میں تغیر پیدا نہیں ہوا, اور گدھا جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ ایک لمحے میں بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. جیسے گدھے کو اسی وقت اللہ نے زندہ کر دیا, اس کی ہڈیاں بنائی, اس پہ گوشت چڑھا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں. اور اللہ نے فرمایا وہ کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں, یعنی میرا وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. جو ملحدین اور ایتھیسٹ کہتے رہتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے, کیسے زندہ ہوں گے, تو اللہ زندہ کر کے دکھا دے گا کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا, حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں اللہ, مجھے یقین ہے کہ تو قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا. ولکن لیطمئن قلبی, میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں میرے دل میں اور اطمینان پیدا ہو جائے, علم مشاہدہ ہو جائے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ اگر یہ جملہ نہ کہتے
تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بھئی ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو جب شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، انہی کی زبان سے جواب دلوا کے قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا اور ابراہیم کو 100% اطمینان تھا، بلکہ وہ اپنے اطمینان میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اطمینان ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 4 پرندے لیجئے، فصرہن الیک، ان کو اپنے آپ سے مانوس کیجئے۔ پرندوں کی عادت ہوتی ہے کوئی مخصوص آواز سے جب آپ ان کو مانوس کرتے ہیں تو وہ جب آپ وہ خاص آواز نکالیں تو پرندہ دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کی طرف، تو ان کو اس آواز سے مانوس کیجئے، یعنی ہر پرندے کو الگ آواز سے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھیں، یعنی ان کو ذبح کر کے، روایات میں جو تفسیر آتی ہے ذبح کر کے ان 4 پرندوں کا گوشت قیمہ بنا کے آپس میں ایسے مکس کر دیں، پروں سمیت مکس کرنے کے بعد 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ہر ٹکڑے میں ہر پرندے کا حصہ ہے اور چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیں آپ یہ جا کے۔ پھر کیا کریں؟ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریں۔ کیا مطلب؟ اس آواز کے ساتھ پکاریں جس آواز سے آپ نے پرندے کو مانوس کیا ہے۔ تو یاتینک سعی، اور دیکھ لیں یہ سب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جو آواز نکالتے جس پرندے کی اس کی بوٹیاں گوشت موش اڑتے اور آپس میں چپکتے، چونچ اور یہ ساری چیزیں اڑ کے پورا پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا آتا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت والا کا مطلب کیا کہ آپ کو تو اللہ نے یہ دکھا دیا، ہر ایک کو نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اگر اللہ ہر ایک کو یہ مناظر دکھانا شروع کر دے تو پھر ایمان بالغیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگوں کی آزمائش نہیں ہو سکے گی۔ یہ رکوع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے واقعہ بیان کیا، اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کو نعمت ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے حجت بازی کی نمرود کے ساتھ نا، اور نمرود نے خدا کا انکار کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ تو اس سے ہمیں انسانوں کی نیچر پتہ چلتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نعمت ملے تو رب کو یاد رکھتے ہیں، اکثر لوگ نعمت مل کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، بجائے دین کے قریب آنے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں علمی نقطہ اس سے پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ایتھیس کے اعتراضات ہیں نا، فضول قسم کے اعتراضات، یہ آج بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو حالانکہ وہ اللہ کا موت اور زندگی دینا الگ، اس کا مقصد الگ ہے، اور انسان جب کسی کو موت یا زندگی دیتا ہے تو موت یا زندگی کا وہ سبب بن سکتا ہے، روح نکالنا یا روح جسم میں ڈالنا یہ کسی کی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو کلوننگ کے ذریعے جو پیوند کاری ہو رہی ہے یا کلوننگ کے ذریعے جو زندگی دی جا رہی ہے وہ بھی انسان روح نہیں ڈال رہا اس میں، بلکہ پہلے سے ایک سیل جس میں حیات ہے اسی سیل کی کلوننگ کر کے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، اس کی گرو کی جاتی ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے دلائل کے بھونڈے جوابات دیتے ہیں اور بحث کا رخ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو انہی کے طرز میں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نمرود نے یہ کہا نا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو موت دیتا ہوں، تو اس کا یہ بھی تو جواب ہو سکتا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ تو جو زندہ کرتا ہے نا تو اصل میں زندہ کرتا نہیں ہے، بلکہ تو زندگی کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے، حیات تو اللہ دیتے ہیں اور تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، روح تو اللہ قبض کرتے ہیں، تو صرف موت کا ذریعہ بنتا ہے، روح تو اللہ قبض کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتنی تفصیل نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ پھر اس میں کچھ نہ کچھ بحث کر لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سیدھا بات کو سمیٹنے کے لیے کہا اچھا تو اتنا ہی بڑا فنٹر ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو چل تو مغرب سے نکال کے دکھا دے سورج۔ تو یہ حکیمانہ جواب ہوتا ہے، حکیمانہ، کہ کسی کو اسی کی نظروں میں عاجز کر دینا کہ تو ایسا نہیں ہے جیسا تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ جب تو کمزور ہے تو اس کا مطلب تو خدا ہے نہیں، اور یہ کائنات خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو یہ حکیمانہ جواب ہے جو آج کل ہم لوگوں کی جو بحث مباحثہ ہے نا اس میں یہ حکمت بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہم
جہاں دلیل نہیں دینی ہوتی وہاں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، جہاں حکمت سے جواب دینا ہوتا ہے وہاں بجائے حکمت سے جواب دینے کے خامخواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طرز سے ہمیں جو یہ سبق ملتا ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، اس طرح کے ظالموں کو۔ کیا مطلب؟ جیسے نمرود جیسے ظالم کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو آج بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جب آپ ان کو بات سمجھائیں تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، خام ہمیں بحث کو گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو نیوٹرل ہو کے غور و فکر کرے گا، بالکل دماغ سے ہر قسم کے نظریے کو نکال کے غور و فکر کرے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو اڑ گیا، باپ دادا کے دین پہ اڑ گیا یا خاص نظریات بنا کر قسم اٹھا لی کہ بس میں نے اسی پر رہنا ہے اور پھر ہر حق کا جواب غلط طریقے سے دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ اس میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ اور اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال تک کے لیے جب ان پر موت واقع ہوئی اور 100 سال کے بعد جب ان کو زندگی ملی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے، وہاں اعمال کا ثواب یا گناہوں کا عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ان پر موت ہوئی تھی تو برزخ کے حالات انہوں نے کیوں نہیں دیکھے اور جنت اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں ان کو یہ کیوں لگا کہ ایک دن کے لیے مرا ہوں میں، یعنی خواب کی طرح کیوں لگی یہ ساری کیفیات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موت جو دنیا سے لے جانے کے لیے ہو، اس موت کے بعد برزخ کی حیات شروع ہوتی ہے اور اس میں اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال پر سزا ملتی ہے، جس کو قبر کا عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یعنی دنیا میں آنا نہیں ہے بلکہ دنیا سے جانا ہے، اور زندگی ملے گی تو قیامت کے دن۔ جبکہ عزیر علیہ السلام کو جو موت دی گئی یہ وہ موت نہیں تھی جو دنیا سے جانے کے لیے ہو، بلکہ یہ دنیا میں واپس لانے کے لیے تھی، ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اے موسیٰ ہم اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا ہے، اب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی اس وقت تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے ان 70 گواہوں کو موت دے دی، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ موت وہ والی موت نہیں تھی جو دنیا سے لے جانے کے لیے ہو، بلکہ وہ موت تھی جو سزا کے طور پر تھی اور جس میں دوبارہ اللہ نے زندہ کرنا تھا۔ لہذا اس موت میں بھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، کیونکہ اگر شروع ہو جاتا بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے جب برزخ کو دیکھتے تو پھر وہ نالائقیاں دوبارہ کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ یہ آخرت کا عذاب ایسا سخت ہے، ایک دفعہ دیکھ لے انسان تو پھر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف آئے، اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو۔ جیسے قرآن میں بعض کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دے تو بھی یہ وہی برائیاں کرنا شروع کر دیں گے جو یہ پہلے کر آئے ہیں۔ لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا، دیکھنے کے بعد انسان ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قوم کا جو واقعہ ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے سب کو موت دے دی، دوبارہ زندہ کیا اور بتایا کہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ تو وہاں بھی وہ والی جو موت تھی نا وہ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے تھی، دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے تھی، لہذا اس موت میں بھی حساب و کتاب اور برزخ کی حیات شروع نہیں ہوئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے کر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ کے اندر کیسے ان کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ جو مردہ گدھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں وہ گدھا بھی کتنا خوش قسمت تھا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اس کو دوبارہ اللہ نے زندگی دے دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا تو دور کی بات، بلکہ مردے کی جو گوشت ہے نا وہ کسی چیز میں مکس بھی ہو جائے، یعنی اللہ نے یہ جو مثال دی ہے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کریں، تو اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے 4 پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھ دیں، میں دوبارہ ان کی گردنیں جوڑ کے لے آؤں گا، لیکن اللہ نے کیا کروایا کہ قیمہ بنا کے مکس کر کے رکھیں آپ۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے
کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں بعض اکثر تو ایسا ہوتا ہے میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک اسی قبر میں پڑا رہے گا، تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے اللہ اسی کی ہڈیوں کو اور اسی مٹی کو دوبارہ ریورس کر کے گوشت بنا کے کھڑا کر دیں، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ میت کو جو ہے وہ پرندے کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو اور نگل کے ختم کر دیتی ہیں، وہ مچھلی کا جز بن جاتے ہیں وہ، اور بعض دفعہ وہ زمین میں تحلیل ہو کے کھاد بن کے جو ہے نا وہ مختلف چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی انسانی لاش۔ بعض دفعہ سمندر میں ڈوب کے انسان ہلاک ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو مچھلیاں اس کا گوشت، لاکھوں مچھلیاں کھا کے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ذرات کو لے جاتی ہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں، یہ جو ہندوؤں میں کانسیپٹ آیا ہے کہ لاش کو جلا کے اس کی راکھ کو گنگا اور جمنا میں بہا دیا جائے، تو یہ تصور بھی یہیں سے آیا ہے کہ لاش کو اتنا مسخ کر دیا جائے کہ دوبارہ اس کے قیامت کے دن زندہ ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، اسی بیس پہ وہ جلاتے ہیں، بعض لوگ اسی بیس پہ پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ اب ہندو کیا کرتے ہیں کہ لاش کو جلا کے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے، راکھ بنا کے بالکل اس کو پھر جناب وہ گنگا میں، جمنا میں، اور ان کے جو مقدس، جس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، ان میں راکھ کو بہت ساری جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نا، یہ بتانے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی چلا جائے انسانی راکھ، میں اس کو دوبارہ ریورس کر دوں گا۔ اس کو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل کونوا حجارا او حدیدا او مما یکبر فی انفسکم، او قل کونوا حجارا او حدیدا او خلقا، ایسی مخلوق، یعنی کونوا حجارا، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا، لوہا بن جاؤ، حالانکہ انسان لوہا نہیں بن سکتا لیکن ایک مثال دی جا رہی ہے، یا ایسی مخلوق بن جاؤ یکبرو فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی چیز ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ بھائی تم یہ سمجھتے ہو اس کا ریورس ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، کچھ بھی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے بن جاؤ، لیکن پھر بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی یعنی واضح انداز میں اللہ نے اس دعوے کو بیان کیا ہے کہ کچھ بھی بن جاؤ، یعنی جو وہ چیز بھی بن جاؤ جو بننا تمہارے لیے ناممکن ہے، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لیکن اللہ زندہ کرے گا تمہیں دوبارہ۔ تو کیا انداز ہے قرآن مجید کا۔ تو اللہ نے یہاں بھی قیمہ بنا کے اس لیے رکھوایا کہ بھائی سادہ مردہ کو ریورس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تمہاری راکھ اگر گنگا جمنا میں بہا دی جائے اور بکھیر دی جائے اور راکھ کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پرندے کھا لیں، جانور کھا لیں، حشر کروں گا دوبارہ سے، میں تم سب کو زندہ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اسلام کا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، فنا نہیں ہو جاتے، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پہلے انسان بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ تمہاری حالت کو چینج کر کے نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیں گے، لوٹا دیں گے، مٹی بنا دیں گے۔ دو قدرت کے کرشمے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، ایک اور میرے کہنے سے یقین کر لو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ایک دوبارہ پھر میں اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ تو مٹی سمٹ کے انسان بن جاتی ہے، انسان بکھر کے مٹی بن جاتا ہے، یہی مٹی پھر سمٹ کے انسان بن جائے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے جو اللہ اب ہمیں دکھا بھی رہا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رکوع کے مقتضیات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اگلا رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا، رکوع نمبر 36 اور 4۔ وما علینا الا البلاغ۔